السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی میں اپنے والد کی کتابیں خود اکیلے ساری نکالتی، دھوپ لگاتی، صاف کرتی، واپس رکھتی، ان کو کور چڑھاتی، ان کے نام لکھتی، ان کی مرمت کرتی، اور اب تھوڑی سی بھی اٹھانی ہے تو میں اٹھا نہیں پاتی۔ ان کتابوں کی خدمت کرتے کرتے مجھے پڑھنے کا بہت شوق لگ گیا تھا، کیونکہ ہر سال میں نکالتی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں پنجاب میں جب آتا ہے نا موسم برسات کا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز سیلن لگ جاتی ہے، تو بستر بھی سکھاتے ہیں، کپڑے بھی سکھاتے ہیں، کتابیں بھی، تو یہ اینولی یہ ضروری کرنا پڑتا ہے۔ چلیے بتائیے کہ کل ہم نے کیا سوچا تھا؟ ہاں، لائبریری وزٹ کیا پھر آپ نے؟ ویسے مجھے تو لائبریری کا اتنا زیادہ شوق ہوتا تھا، کریز ہوتا تھا، اور میرے گھر میں سب سے بڑی چیز جو ہمیشہ رہی ہے وہ لائبریری رہی ہے۔ میں نے ڈرائنگ روم کو کبھی سجایا نہیں ایسے جیسے ڈرائنگ روم ہوتا ہے، میں نے ہمیشہ وال ٹو وال میری کتابیں رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ میں یونیورسٹی میں جب ہوتی تھی تو الحمدللہ ہمیشہ میں آخری طالبہ ہوتی تھی جو لائبریری سے نکل رہی ہوتی تھی، یعنی پنجاب یونیورسٹی میں بھی شام ہو جاتی تھی، بس وقت رات ہو جاتی تھی۔ پی ایچ ڈی میں تو الحمدللہ میرے شوہر میرے ساتھ تھے تو رات کو بھی ہم نکلتے تھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ کہ اس میں ہم پنجاب یونیورسٹی کے نیو کیمپس میں رہتے تھے اور لائبریری اولڈ کیمپس میں تھی، تو پھر رات کے وقت ہم واپس جاتے تھے الحمدللہ۔ اور میں نئی نئی کتابیں ڈھونڈتی تھی جب کوئی اسائنمنٹ ملتی تھی، تو عام طور پہ لڑکیاں کیا کرتی، شغل کرتی رہتی، ادھر گھوم ادھر گھوم، اور پھر کہتی اچھا تم نے جو کتابیں ڈھونڈی ان کے نام بتا دو، یا اسائنمنٹ لکھ لو تو وہی ہمیں دے دو۔ تو میں کہتی تھی کتابوں کے نام لے لو، کتابیں لے لو، جو چاہو لے لو، اسائنمنٹ لکھ کے نہیں دوں گی، چاہے دوستی رکھو دشمنی رکھو کچھ بھی کرو، یہ نہیں کروں گی۔ تو الحمدللہ اس صاف گوئی نے فائدہ بہت دیا، کیونکہ یہ دشمنی ہے نا، یہ دوستی تھوڑی ہے کہ آپ کسی کو چیٹنگ کرائیں۔ اس طرح تو اس دوسرے شخص پہ ظلم ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں سیکھ سکے گا، دھوکہ ہے۔ چلیے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ۔ تو کل کے لیے پھر ہوم ورک یہ کر لیں، جو آپ نے 5 کتابیں لکھی ہیں ان میں سے کوئی ایک کتاب لے کے اس میں سے 5 باتیں ڈھونڈنی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیٹس کوئزم، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے اسٹیٹس کو پر راضی ہونا، یعنی نزاعی معاملات میں، یعنی جس میں باہمی ایک دوسرے کے ساتھ کھینچا تانی ہوتی ہے، حالت موجودہ کو مان لینا، یعنی پریزنٹ سچویشن جو ہے اس کو قبول کر لینا، حالت موجودہ پر راضی رہتے ہوئے اپنے عمل کی منصوبہ بندی کرنا، یعنی پلان کرنا اس وقت۔ نزاعی معاملات میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ معاملہ ایک خاص مقام پر آ کر ٹھہر جاتا ہے، بلاک ہو جاتا ہے۔ مثلا 2 لوگوں میں جھگڑا ہے نا، اس کو بھی سمجھا رہے اس کو بھی سمجھا رہے، اس کو بھی سمجھا رہے اس کو بھی سمجھا رہے، نہ یہ سمجھتا نہ وہ سمجھتا ہے، تو کیا لگتا ہے جیسے اب ٹھہر گئی یہ بات، اس سے آگے نہیں جاتے۔ کبھی ہوا ایسے؟ کبھی دیکھا؟ ابھی آپ کہتے ہیں ہمارا تجربہ ہی نہیں، ہم نے کیا دیکھا۔ نزاعی ہوتا ہے اختلافی، جھگڑا۔ نزاع کا لفظی معنی ہوتا ہے نا کھینچنا، تو نزاع ہوتا ہے کھینچا تانی، جھگڑا کرنا، ایک اپنی طرف بات کھینچ رہا دوسرا اپنی طرف، ایک اپنا حق بتا رہا دوسرا اپنا۔ نزع کا عالم ہوتا ہے، اس میں بھی فرشتے جان کھینچتے ہیں نا، تو انسانی جسم کیا ہے، وہ اپنی طرف کھینچتا ہے، وہ باہر کھینچتا ہے۔ ایک طرف فریق اول ہوتا ہے، دوسری طرف فریق ثانی، 2 گروپس ہوتے ہیں۔ نزاعی لائن کو پار کرنا دونوں میں سے کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا۔ حالات بتا رہے ہوتے ہیں کہ اگر اسٹیٹس کو، حالات موجودہ کو بدلنے کی کوشش کی گئی تو دونوں کے درمیان سخت ٹکراؤ ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ جیسے کوئی گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، 2 ڈرائیور لڑنے لگتے ہیں، پہلے باتیں کرتے ہیں، یعنی جھگڑا کرتے ہیں، نزاع ہوتا ہے جھگڑا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اس کو ادھر سے وہ چھڑاتا ہے ادھر سے وہ چھڑاتا ہے، لیکن کوئی بھی سننے کو تیار نہیں ہوتا، تو پھر کیا ہوتا ہے، مارنے لگ جاتے ہیں ایک دوسرے کو، اور اس کے نتیجے میں شدید تر برائی سامنے آ جائے گی۔
ایسی حالت میں دانش مندی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ مقام نزاع پر یعنی جھگڑے کی جگہ پر جو صورت عملاً بن گئی ہے اس کو ویسا کا ویسا باقی رکھا جائے اور اپنی کوششوں کو دوسرے مقامات عمل کی طرف موڑ دیا جائے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے اس کو ویسے چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر جب عمرہ کی ادائیگی پر اصرار نہیں کیا اور وہیں سے مدینہ لوٹ آئے تو یہ وقتی طور پر اسٹیٹس کو مان لینے کا واقعہ تھا۔ بعض دوسرے واقعات ایسے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ مستقل طور پر اسٹیٹس کو پر راضی ہو گئے تھے۔ اس کی نمایاں مثال کعبہ کو بنائے مشرکین پر باقی رکھنا، بنائے مشرکین یعنی ان کی بنیادوں پر، فاؤنڈیشن پر، اور اس کو دوبارہ بنائے ابراہیم پر تعمیر نہ کرنا ہے۔ یہ طریقہ نزاعی معاملات میں بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ ممکن ہو جاتا ہے کہ آدمی کی طاقت کا ہر جز صرف تعمیری کام میں خرچ ہو۔ ایک آدمی اپنی سواری دوڑاتا ہوا ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں سڑک بند ہو تو وہ بند سڑک سے نہیں ٹکراتا، بلکہ اپنی سواری کو موڑ کر دوسرے راستے سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اسی حکمت کا نام اسٹیٹس کوئزم ہے۔ حالت موجودہ کو مانتے ہی آدمی کو فوراً اپنے عمل کا آغاز مل جاتا ہے کہ اب کیا کروں، اور اپنے عمل کے لیے صحیح نقطۂ آغاز کو پا لینے کا ہی دوسرا نام کامیابی ہے، یعنی دوسرا رستہ ڈھونڈ لینے کا نام سکسیس ہے، اور سکسیس سب سے بیسٹ ریونج ہے۔ کیسے؟ کامیابی کیسے بہترین انتقام ہے؟ مثلا آپ کہیں کام کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، وہاں کچھ لوگ آپ کو بہت ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو اب آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ بھی ان کو ستانے کے منصوبے بنانے لگتے ہیں؟ کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ اپنے کام پہ فوکس رہنا چاہیے۔ بالکل اپنے کام پہ فوکس۔ مثلا دو لڑکیاں آپس میں لڑے جا رہی ہیں، آپ ان کو سمجھا رہے، نہیں سمجھ رہی، تو آپ کیا کریں؟ ان کو چھوڑ کر آ جائیں، ٹھیک ہے نا، اور اپنا اور کام شروع کر دیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، پھر آہستہ 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 پھر اگلی دفعہ دیکھیں دونوں ہنس رہی ہوں گی۔ تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جھگڑے کے وقت میں لوگوں کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے اور ہر کوئی سمجھتا ہے میں ٹھیک ہوں، میری بات مانی جائے۔ تو ایسی صورت میں بہت زور نہیں لگانا چاہیے کہ وہ اسی وقت لازمی صلح کریں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، اور پھر کچھ دیر کے بعد تھوڑا ٹائم دیں ان کو، تو سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے۔ یا اسی طرح کوئی شخص آپ سے لڑنے کو آ گیا، آپ اس کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو بات ایسے نہیں، ایسے، دیکھو مان ہی نہیں رہا، پھر کیا کریں گے؟ آپ کہیں اچھا چلو ٹھیک ہے، تم ہی ٹھیک صحیح، اور وہ چھوڑ کر آپ اپنا کوئی اور کام شروع کر دیں۔ اور جس چیز پہ وہ آپ کے اوپر بات کر رہی ہے کچھ، اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے صرف یہی نہیں ہوتا کہ آپ زبان سے اس کو آرگیومنٹ کر کے غلط ثابت کریں، آپ کوئی اور ایسا کام کریں کہ وہ مان جائے کہ ہاں واقعی یہ شخص اس قابل ہے، میں نے اس کو غلط سمجھا۔ تو اپنی قابلیت کو کسی اور طرح پروو کریں، ٹھیک ہے نا۔ جھگڑوں میں وقت نہ ضائع کریں، بحث مباحثے اور جھگڑے سے بہت وقت ضائع ہوتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے، اور خاص طور پر اس وقت جب ایک شخص غیر معقول طریقے پر اپنی بات منوانے پر تلا ہوا اور اسی کو صحیح کہہ رہا ہو، اچھا ٹھیک ہے تم ہی صحیح ہو، اب میری جان چھوڑو۔ اور پھر دوبارہ مقابلے کے ساتھ پھر سامنے، بالکل تبھی کامیابی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، ایسا کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کو کوئی بھی پرابلم ہو نا، تو کلاس میں یا کوئی بھی ہماری کلاس ہو نا ادھر، تو پورا سولوشن آ جاتا ہے سامنے، الحمدللہ۔ اس لیے کہ آپ اس وقت بے حد قربانی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی نیند قربان کر کے، اور دن کے آخری حصے میں تھکے ہوئے۔ تو ایک حقیقت ہے، اور علم کا فائدہ یہی ہوتا ہے، انسان جب سیکھتا جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت رستے دکھاتا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔
وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ محسنین کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی مدد ساتھ ہوتی ہے اس کے. چلیے ٹھیک ہے، اوکے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.